السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے توفیق سے سورہ کہف سٹارٹ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے سورہ کہف بہت امپورٹنٹ سورہ ہے۔ کہف کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ سورہ کہف کو دیکھنے سے پہلے ہم اس کا امپورٹنس تھوڑا سا جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ کہف، کہف کا مطلب ہے غار، ایک جو کیو ہوتا ہے وہ۔ تو کہف کہتے ہیں اس غار کو جس کا منہ کھلا ہو۔ مطلب اب ہم غار کو دیکھتے ہیں، کیوز کو دیکھتے ہیں، اندر تو وہ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں، پھیلے ہوتے ہیں، لیکن ان کا منہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اور کچھ غار جو ہوتے ہیں وہ ایک دم اوپن ہوتے ہیں۔ تو کہف کہتے ہیں جو غار جس کا منہ کھلا ہو۔ اس سورت کا نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ بہت سورتوں کو صحابہ نے نام دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت سارے سورتوں کے نام صحابہ نے رکھے۔ قرآن کو ان 30 پاروں میں سپریٹ کیا تھا۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے سورہ کہف کے بارے میں کہ یہ حبشہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی شروع کے سورتوں میں۔ اس کا شان نزول یہ ہے، شان نزول مطلب اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ سٹوری ہے، یہ آیتیں آنے سے پہلے کیا ہوا تھا۔ مکہ میں جو بھی اسلام لے کر آتے تھے ان پر کچھ بھی ظلم کرو، کچھ بھی کرو، وہ پھر پلٹ کے اسلام کو چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے، اور اسلام تیزی سے بڑھ رہا تھا، سب کو پسند آ رہا تھا۔ تو مشرک مکہ کو ڈر لگا کہ کہیں یہ اسلام پوری دنیا میں نہ پھیل جائے، پورے عرب میں نہ پھیل جائے۔ تو ان لوگوں نے یہودیوں کے پاس گئے تھے۔ مدینہ میں بڑے بڑے علماء تھے یہودی، یہ نبیوں کو پہچانتے ہیں، ان کے پاس کتابیں تھیں، علم تھا۔ تو مشرک مکہ نے سوچا ان سے جا کر پوچھتے ہیں، اور ان سے جا کر انہوں نے پوچھا کچھ ایسی چیزیں، ایسے سوال ہمیں بتائیے جس کا جواب ہمارے محمد نہ دے سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہود مدینہ نے 3 سوال دیے ان کو، اور کہا کہ اگر ان 3 سوالوں کے جواب وہ دے سکتے ہیں تو پھر وہ نبی ہے۔ تو کیا تھے وہ 3 سوال؟ پہلا سوال تھا نوجوانوں کے مطابق ان کا قصہ کیا ہوا تھا، ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ دوسرا سوال تھا کس کو اللہ نے مشرق سے مغرب کی سیر کروائی، سوار کروایا تھا۔ اور تیسرا سوال روح کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 سوال سنے اور کہا کہ میں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی روک دی، 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ تو اہل مکہ نے کہا یہ تو نبی نہیں ہے، یہ سچے نبی نہیں ہے، صرف ان کی باتیں ہیں۔ تو اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا۔ 3 سوال کس کے بارے میں تھے؟ اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اور جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل میں آ چکا تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ روح کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے امر سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتے ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے ان کو۔ مطلب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے وحی دیتا ہے، اور وہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ تمہاری یہ کیپیسٹی نہیں ہے، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب دیے۔
تو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلی 10 آیتوں کو ہم حفظ کریں۔ آسان آیتیں ہیں، ایک ایک آیت آپ سیکھتے جائیں گے تو سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ حفاظت کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے سورہ کہف کی آیتیں سیکھنا ضروری ہے۔ اب تھوڑا سا اس کے فضیلت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ برہ بن عازب ایک صحابی تھے، وہ گھر میں اپنے گھوڑے کو باندھا ہوا تھا اور رات کا وقت تھا، سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی یہ قرآن پڑھنے لگے انہوں نے غور کیا کہ گھوڑا بے چین ہو رہا ہے، اپنی ٹانگیں آگے پیچھے کر رہا ہے، بے چین ہو کے ہل رہا ہے۔ تو گھوڑے کے پاس ہی ان کا بچہ، ان کا بیٹا سو رہا تھا، تو وہ رک گئے تھوڑی دیر، پھر بعد میں پھر سے سورہ کہف شروع کیا تو پھر سے گھوڑا بدکنے لگا۔ پھر بعد میں برہ نے غور کیا تو اوپر آسمان میں ایک بادل کا سایہ تھا اور اس میں سے روشنی بھی تھی۔ جیسے ہی یہ سورہ کہف پڑھنے لگتے اس بادل میں سے روشنی آ رہی تھی، اور وہ رک جاتے تو پھر وہ بادل نارمل ہو جاتا تھا۔ اب ان کو ڈر لگا کہ گھوڑا کہیں زیادہ بدک نہ دے، اپنے بیٹے کے اوپر نہ چڑھ جائے، مطلب سٹیپ نہ کر دے۔ صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ سکینت ہے اللہ کے طرف سے۔ سکینت کس کو کہتے ہیں؟ سکینت کیا چیز ہے؟ فرشتے اترنے پہ یہ سکینت آتی ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر کسی کو بے چینی، بے قراری ہے، سکون نہیں ہے تو اس سورت کو پڑھنے سے سکینت آتی ہے۔ اور بھی حدیث میں آتا ہے جس نے 10 آیتیں حفظ کر لی فتنہ دجال سے بچ گیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آخری زمانے تک اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے، جیسے ہم کسی بیماری سے بچنے کے لیے ویکسینیشن ڈلاتے ہیں یا کسی سے بچنے کے لیے بلٹ پروف کچھ ایسا جیکٹ پہنتے ہیں، اس طرح سے سورہ کہف باڈی گارڈ ہے ہمارے لیے۔ ایک بار صحابہ نے کہا تھا ہمیں ایسا لگ رہا ہے دجال یہیں کہیں چھپا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے سامنے وہ آ جائے گا تو میں اس کے لیے کافی ہوں، اگر میں نہیں ہوا تو پھر ہر کسی کو اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ اس کو اگر کوئی دیکھے تو سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھے، تو اس لیے یہ ضروری ہے، اس کو حفظ کرنا ضروری ہے۔ تو اب سوال ہے یہ 10 آیتیں کیسے بچائیں گی؟ 10 آیتیں ہوں یا سورہ کہف ہو، پوری سورت، تو سمجھ لیں اس کو اگر پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو یہ طریقے بتائے گی کہ آپ کو کیسے بچنا ہے دجال سے۔ جمعے کے دن اس کو پڑھیں گے تو پیر کے تلووں سے لے کر اوپر آسمان تک نور ملے گا، قیامت کے دن نور ہوگا ہمارے ساتھ۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے ہمارے گھر سے اللہ کے گھر تک، خانہ کعبہ تک نور ہی نور ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے 8 دن تک، اگلے جمعہ تک بچا لیا جائے گا۔ یہ سورت ہر قسم کے فتنوں سے بچا لے گی۔ ہر ایک انسان آزمایا جائے گا، امتحان ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ہمیں سورہ کہف دیا ہے، ہر طرح کی فتنوں کو بچنے کے لیے، دجال کے فتنے سے حفاظت کی ہے۔ بعض نے کہا ہے آخری 10 آیتیں بھی حفظ کر لیں گے تو بہت اچھا ہے، بعض نے کہا پوری سورت کو حفظ کر لیں، بعض روایتوں میں آتا ہے 3 آیتوں کو حفظ کر لینا بھی اچھا ہے۔ ایک اور روایت ہے جنگ سے واپس آ رہے تھے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں ایک جگہ سٹے کیا تھا، سب لوگ سو گئے تھے۔ ایک صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کی حفاظت کریں، مطلب ان کو ڈیوٹی لگا دی۔ انہوں نے جاگنے کے لیے نماز شروع کر لی، سارے سو گئے تھے۔ اب ان کو نماز پڑھتا دیکھ کر دشمن نے ان پر تیر چلا دیا۔ نماز کی اتنی محبت تھی، اتنا شوق تھا، انہوں نے تیر نکال کے پھر سے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔
تو پھر اس نے دوسری تیر چلائی تو ہڈیوں کو پار کر گئی، تو اس کو بھی نکال پھینکا، نماز پڑھتے گئے۔ تیسری دفعہ پھر سے اس نے تیر ڈالا، اب تیر ٹھیک نشانے پر پڑی، اب ان سے بس ہو گیا اور وہ گر گئے۔ تو ساتھ میں جو صحابہ تھے سوئے ہوئے تھے ان کو اٹھایا اور کہا اگر یہ حفاظت کی ڈیوٹی، یہ ذمہ داری اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں دی ہوتی تو میں کبھی اس سورت کو ادھوری نہیں چھوڑتا۔ تو وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں۔ پہلی 10 آیتیں عقیدہ درست کرتی ہیں اس سورت کی، آخری 10 آیتوں میں بھی عقیدہ ہے، عمل ہے، اور اس سورت میں 4 سٹوریز آئیں گی۔ اور جیسے ہمارے سیریلز میں، سنیما میں ہوتی ہیں جھوٹی سٹوریاں، تو یہ جھوٹی سٹوریاں نہیں ہیں، یہ سچی سٹوریز ہیں۔ قرآن میں جو بھی قصے کہانیاں ہیں ساری سچی ہیں اور ٹو دا پوائنٹ بات ہے، میسیج ہے ان میں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے نیچر کا پتہ ہے، ہر ایک کو قصے سننے کا شوق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی قصے بتا کے ایک میسیج دیا ہے۔ پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کے بارے میں۔ ہر کہانی میں ایک آزمائش کا ذکر ہے، یہاں پر ایمان کی آزمائش۔ جب دنیا ایک طرف ہو جائے گی، صرف ایمان والے ایک طرف ہو جائیں گے، چاہے وہ ایک بھی ہو، تو ان کے لیے کیا کرنا ہے وہ میسیج ہے اس میں۔ میں بالکل اکیلی ہوں، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، تب مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا ایمان کس طرح سے ہونا چاہیے۔ کوئی مسجد نہیں، کوئی علماء نہیں ہے، کوئی دین کی بات کرنے والا نہیں ہے، سب ختم کر دیا۔ تو ایسے حالات آنے والے ہیں قیامت کے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تیاری کی ہے، کس طرح سے رہنا ہے۔ دجال آئے گا تو یہی کرے گا، وہ ایمان کا چور ہے، وہ ایمان چھین لے گا، ایمان کی آزمائش آئے گی۔ اور دوسرا قصہ باغ والوں کا، یہ مال کی آزمائش ہے۔ آزمائش مطلب کیا ہے؟ امتحان۔ اللہ تعالیٰ امتحان دیکھ کے، ٹیسٹ دیکھ کے ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اب مال کی آزمائش ہے اس قصے میں، تو ہمیں اگر مال دیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دماغ پہ یہ مال چڑھ جاتا ہے یا پھر ہم شکر گزار ہوں گے، یہاں پر یہ پتہ چلے گا۔ پھر تیسرا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا، یہ علم کی آزمائش۔ علم سے بھی تکبر آتا ہے انسان میں، تو جب علم آ جاتا ہے تو کس طرح سے امتحان ہوتے ہیں، علم کے ساتھ فتنے میں آ جائیں گے تو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بتائے گا یہ قصہ۔ اس کے بعد پاور کی آزمائش۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہت دی، حکومت دی ہے، تو پھر وہاں پر کیسی آزمائش آئیں گی، کیا کرنا ہوگا، یہ اس میں پتہ چلے گا۔ ان چاروں قصوں کو ہم مشرک مکہ سے، مکہ والوں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، جہاں پر بہت سارے نوجوان تھے، مالدار، علم والے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اور سرداری تھی، بہت امیر لوگ تھے۔ ان کے لیے ایک لیسن تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی، جب انہوں نے پڑھا تھا تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے، آنکھیں کھل گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بھی بات کی تھی۔ دجال پہلے ایمان کا امتحان بنے گا ہمارے لیے، وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، میرے سامنے سجدے کرو، مجھ کو خدا مانو۔ ہر امتحان آسان ہے، اگر مال کا، صحت کا ہے، کسی کا بھی ہے، شاید وہ ریکور ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کا امتحان بہت بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دجال کو کچھ ایسا پاور دے گا کہ سارے دنیا میں وہ فتنہ پھیلائے گا۔ وہ کہے گا کہ فصل کو سوکھ جاؤ تو فصل سوکھ جائے گی، وہ کہے گا فصل کو اگو تو وہ اگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دے گا اس کو اس طرح سے، اس کے پاس دنیا کے خزانے ہوں گے، ہر طرف اس کی حکومت ہو جائے گی، دنیا میں وہ ہر جگہ گھومے گا سوائے مکہ مدینہ کے، یہاں وہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ آزمائش ہوگی انسانوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دجال کا نام لیتے تھے تو آواز بلند ہو جاتی تھی ان کی،
کیا چیز ہمیں بچائے گی اس سے، اس فتنے سے، یہ صورت سے پتہ چلے گا ہمیں، یہ صورت بتائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا دھوکے کے سال آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا اس وقت ہم کیا کھائیں گے، کیا کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صرف ذکر کافی ہو جائے گا۔ اور اس صورت کی شان میں 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے۔ کہاف کا مطلب ہم نے دیکھا تھا یہ غار ہے۔ غار مطلب کیو، اس میں کیا ہوتا ہے، ایک حفاظت ملتی ہے۔ جیسے ہمارے گھر کیوں ہے، ہم اس میں پناہ لیتے ہیں، حفاظت ہے یہ ہمارے لیے۔ تو اسی طرح دشمن سے پناہ لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس غار میں آ جاؤ، کہاف میں آ جاؤ۔ سورہ کہاف قرآن میں بالکل مڈل میں ہے۔ سٹارٹ کس سے ہوا تھا قرآن؟ الحمدللہ۔ اور مڈ میں کیا ہے؟ مڈ بھی الحمدللہ سے سٹارٹ ہوگا۔ دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سات نام اللہ کے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت 1، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ۔ سورہ کہف کے علاوہ 4 سورتیں الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ، سورۃ انعام، سورہ سبا، سورہ فاطر، ان 4 سورتیں بھی الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ سب تعریف۔ ال میں سب آ جائے گا، حمد مطلب تعریف، تمام تعریف۔ اور کیسی تعریف ہے یہ؟ شکر کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ہم اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ واہ بہت اچھا بنایا آپ نے، بہت اچھا لکھا آپ نے۔ تو اس میں شکر نہیں ہوتا، اس میں محبت بھی نہیں ہوتی، صرف تعریف ہوتی ہے۔ لیکن حمد کس میں ہے؟ حمد اگر آتا ہے تو شکر کا جذبہ آتا ہے اس میں، اور یہ محبت کے ساتھ، ایسے زبردستی کا شکر نہیں، دل سے، محبت سے، تعظیم ہے اس میں، تعظیم کرتے ہوئے، بہت ہی ریسپیکٹ کے ساتھ، شکر کے ساتھ، محبت کے ساتھ تعریف کرنا۔ اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ چلو تھینک یو کرو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی لاسٹ آیت کیا تھی؟ کہہ دو الحمدللہ، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو سورہ کہف میں پہلی بات ہم نے کیا کہی ہے؟ الحمدللہ۔ ہم نے کہہ دیا سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی، وہ جس نے انزلہ نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندوں پر، الکتابہ، کتاب کو۔ اور وہ رب، وہ اللہ کون ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب؟ وہ ذات کون ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہم الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہان کا رب ہے، اس لیے ہم اس کی تعریف کر رہے تھے۔ یہاں پر کیا کہا؟ ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی، اس نے نازل کیا اپنے بندے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رسول بنایا، اور ان کے اوپر نازل کیا اس کتاب کو۔ تو یہاں پر عقیدہ درست کرتا ہے۔ جو لوگ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ گھڑ کر لا رہے ہیں، کچھ اپنی ان کی باتیں ہیں، کوئی فرشتہ نہیں آتا، کوئی وحی نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کے طرف سے ہے، جو رب العالمین ہے، جو سورج، چاند، آسمان، زمین کو بنایا، جو سب کا رب ہے، اس رب نے یہ نعمت دی ہے، اس رب کا شکر ہے، اس رب کی تعریف ہے جو اس نے یہ نازل کیا۔ تو سب سے بیسٹ ذکر ہے الحمدللہ، اس کو یوز کرنا ہے بار بار، ہمارے باتوں میں، ہمارے ذکر میں اس کو لے کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس کا بندہ اس کی حمد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمد کا جھنڈا لیے ہوں گے آخرت میں، یہ بیسٹ ذکر ہے۔ بہت سارے لوگ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا،
تو یہ اتنی بھی صحیح بات نہیں ہے۔ اگر وہ ہمیں نہیں پیدا کرتا تو اس کی تعریف نہیں تھی، اس کی تعریف ہمیشہ سے ہے، رہے گی۔ اور یہاں پر دیکھنے کی دوسری بات کیا ہے؟ اپنے بندے پر۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہا۔ یہ بہت بڑا آنر ہے۔ کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اس کا بندہ کہہ دے، عبد کہہ دے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پر علی رسولی، علی محمد ایسا نہیں آیا، یہاں پر آیا علی عبدی، اپنے بندے پر۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، غلام بن کے رہنا ہے۔ غلام سب سے نیچا درجہ ہے، سب سے نیچے ہوتا ہے غلام۔ تو انسانوں میں غلام مطلب بہت ہی کم درجے والا انسان ہے، لیکن اللہ کے سامنے اگر کوئی اللہ کا غلام ہے، بندہ ہے، تو وہ بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ انسان کی عزت کس میں ہے؟ اللہ کے بندے بن کے رہنے میں۔ جتنا ہم اللہ کی غلامی کرتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، پورے انسانوں میں افضل ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر لے کر گیا، آخری نبی بنایا، محبوب رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، پھر بھی ان کو عبد کہا ہے۔ تو اللہ کے عبد بننا بہت عزت کی بات ہے۔ فزیکلی نہیں، صرف سجدے کرنا ہی نہیں، پوری ہماری زندگی میں ہم غلام بن کے رہنا ہے، صرف اللہ کی مرضی، غلام کی کوئی مرضی نہیں چلتی۔ تو اتنا بڑا فضل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ایک رسول بنائے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور ایک کتاب دی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس کتاب کو لیں، اس کو پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں۔ اور یہ آیت 15 دن بعد نازل ہوئی تھی، تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ خود سے نہیں کہتے۔ اگر خود سے کہنا ہوتا تو دوسرے دن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو بتا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ اللہ کے طرف سے نازل ہوتا ہے، اللہ جب چاہے گا تب وہی آئے گی۔ یہ سچے نبی ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بھی اپنے سے کہنے والے نہیں تھے۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَمْ، اور نہیں، یجعل، اس نے رکھا، لہو، اس میں، عوجاً، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے قرآن میں۔ یہ حق ہے، ہر چیز سچی ہے، اس میں کوئی فالٹس نہیں ہے، کوئی امپرفیکشن نہیں ہے، نہ پڑھنے میں نہ سمجھنے میں، ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ اس میں انفارمیشن جو بھی ہے وہ سچی ہے، پہلے بھی، آج بھی، اور شاید ہوتا رہے گا۔ کہ اس میں سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسا پروپیگنڈا، غلط پروپیگنڈا کریں، لیکن کوئی ایسی غلط چیز وہ لے کر ہی نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ ایک دم پرفیکٹ ہے۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ جب ہم نے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، تو بس ہمیں مان لینا ہے، شک نہیں کرنا۔ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا، تو نہیں، بے چین نہیں ہونا، کنفیوز نہیں ہونا ہے، شک میں نہیں پڑنا۔ تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں فخر کرنا ہے اس بات پہ کہ ہمارے گھروں میں ایسی ایک کتاب ہے، عظیم کتاب۔ ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ اس کو پڑھیں، تاکہ بار بار پڑھنے سے یاد رہے، اس نعمت کو یاد رکھے ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب ہمیں دی ہے، اور اس میں جو بھی باتیں ہیں، جو بھی حکم ہیں، شریعت کی باتیں ہیں، خوشی میں، غم میں، شادی، طلاق، ہر چیز میں اللہ کے حکم چلیں گے، اور ساری کے سارے عدل پر ہیں۔ اس قرآن کی خبریں سچی ہیں، اس کے لفظوں میں بھی اور اس کے معنی میں بھی پرفیکشن ہے، ہر معاملات کو یہ فکس کرتی ہے۔ باہر کیسے رہنا ہے، دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، گھروں میں کیا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، ہر چیز یہ کتاب بتائے گی، اور آخرت کے فائدے لینے کے لیے یہ کتاب ہمیں ساتھ دے گی، ہمیں سیدھا رکھے گی۔ ریزن کیا ہے یہ کتاب آنے کی؟ آیت 2،
قیمن بالکل سیدھی، لینذرا تاکہ وہ ڈرائے، باسن عذاب، شدیدن سخت سے، من لدنہ اس کے طرف سے، ویبشرا اور وہ خوشخبری دے، المومنین مومنوں کو، الذین وہ جو یعملون عمل کرتے ہیں، الصالحاتی نیک، انا کے بے شک، لہم ان کے لیے، اجرن اجر ہے، حسنن اچھا۔ تو یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ وارن کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اس عذاب سے۔ یہ کس کے طرف سے ہوگا؟ اللہ کے طرف سے۔ جو اللہ کے طرف سے سخت عذاب ہے اس کے ڈراوے ہیں یہ کتاب میں۔ اب کوئی آپ کو وارن کرتا ہے کہ طوفان آ رہا ہے، ہریکین ہے، تو وارننگز تو ملتی ہے، گورنمنٹ سے وارننگز آتی ہیں۔ کہیں پر ارتھکویک آ رہا ہے تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، وارن کرتے ہیں کہ اس پلیس کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں۔ جب ایسی وارننگز کو دیکھ کے سن کے انسان کیا کہتا ہے؟ شکر ہے پہلے ہی ہمیں بتا دیا، اگر نہیں بتاتے تو بڑا نقصان ہوتا، شکر ہے ہماری جان بچ گئی۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی کہتے ہیں۔ تو وارننگز کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ لوگ بچ جائے۔ وارن کرنے والا ہمدرد ہوتا ہے۔ روڈ پہ وارننگ سائنس کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ آگے کچھ کام ہو رہا ہے یا ادھر ڈینجر ہے؟ یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ لوگوں کی جان بچانے کے لیے۔ لیکن جب یہ وارننگز قرآن میں ہے تو لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو ہمیشہ ڈراوے ہی ہیں، ہمیشہ بس عذاب کا ہی ڈراوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شفقت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہم پر، اس لیے وہ ہمیں بچانا چاہ رہا ہے۔ ہمیں کہتا ہے بار بار دیکھو اس طرف نہیں جاؤ، کہیں پہ گڑھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ کو آگے مت جانا، گڑھا ہے گر جاؤ گے، تو وہ تو خیر خواہ ہے آپ کا، وہ اچھا چاہتا ہے آپ کا۔ جب یہ کتاب کہتی ہے کہ بڑی بری جگہ ہے جہنم، بہت بڑا عذاب ہے، تو یہ خیر خواہی کے لیے ہے، فائدہ ہے اس ڈراوے میں۔ باسن کہتے ہیں مشکل کو، تکلیف کو، مصیبت کو۔ تو اس باسن کو وارن کرنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ جیسے ایک باپ کہتا ہے بیٹے سے کہ دیکھو ادھر مت جانا، بیٹا گاڑی تیز مت چلانا، بیٹا ایسے نہیں کرنا، ٹائم پہ کھانا سونا، یہ کس لیے ہے؟ یہ محبت ہے۔ تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں صبر کرنا پڑے گا۔ نفس کہتا ہے یہ دو وہ دو، یہ چاہیے وہ چاہیے، لیکن ہولڈ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ اور یہ ڈراوے صرف قرآن نہیں مانتے ان کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو وارننگ ہے اس میں، کیونکہ قیامت تو آنی ہے۔ اور پھر خوشخبری بھی ہے ساتھ، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، جو عمل کرتے ہیں نیک۔ صرف ڈراوے ہی نہیں، خوشخبریاں بھی ہیں مومنوں کے لیے، آخرت کے لیے اچھا اجر ہے، نیک لوگوں کے لیے اجر حسنہ ہے، ہر قسم کا اجر ملے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کی ہو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اس کو بھی لے کر آئے گا، سب طرح کے ریوارڈز ملیں گے۔ تو بشارتیں کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو ذرے برابر کا بھی شک نہیں کرنا چاہیے اس کتاب پہ۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی باتیں کہی ہیں، جو بھی حکم دیے ہیں، ہر چیز حق پر ہے، ہر چیز سچی ہے۔ تو اس کتاب پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سمجھنے کی بات کیا ہے؟ یہ کس کے لیے بشارت ہوگی؟ مومنوں کے لیے۔ مومن کون ہے؟ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل جو کرتا ہے، جو ایمان لا کے عمل حسنہ کرتا ہے، اس کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ تو دجال کے دور میں یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ دجال کے دور میں سخت آزمائشیں آئیں گی، ایمان پر خاص کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صبح مومن ہوگا انسان، شام کو کافر ہو جائے گا۔ گھر سے نکلا ہے مومن بن کے، لیکن وہ کافر لوٹے گا۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ کس طرح سے ہوگی؟ قرآن سے لگے رہیں گے تب ہوگی۔ اللہ کو زبانی کلمہ پسند نہیں ہے،
عمل صالح چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو عمل صالح کرتا ہے اس کے لیے اجر ہے۔ کیا اجر ہے؟ اجر حسنہ کیا ہوگا؟ جنت ملے گی۔ وہ جنت جہاں پہ ایک پھل کا یہ خوشہ جو ہے تمام جتنے بھی پہلے سے لے کے قیامت تک کے لوگوں کو اگر کھلا دیں تو کافی ہو جائے گا۔ درخت کے لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ گھڑ سوار اگر 100 سال گھوڑا لے کے دوڑتا ہے تو کتنا وہ دور جائے گا؟ اتنے لمبے سائے ہوں گے۔ سونے موتی کے محل ہوں گے۔ جنت میں رہنے والی عورتوں کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا، ساری دنیا کا مال بھی اگر لگا دو تو اس کو میچ نہیں کر پائے گا۔ اور اتنا نور ہوگا، نہ بیماری نہ کوئی بڑھاپا ہے، جو خواہش کریں گے جنت میں وہ مل جائے گا۔ اس لیے یہ اجر حسنہ ہے۔ اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہوگی، اور جنت میں کوئی بوریت نہیں ہوگی، کیونکہ جنت کی ہر چیز میں پرفیکشن ہے۔ ماں کسی نہ فیہ ابدا، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور یہ زندگی جنت کی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ دنیا کے گھروں میں ہم بور ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہی ماحول، ایک ہی گھر، وہی روٹین سی چیزیں، تو انسان بور ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت ایسی نہیں ہے، جنت میں بوریت نہیں ہوگی۔ وَيُنذِرَ، اور وہ ڈرائے، الذین، ان کو جنہوں نے قالو کہا، اتخذا، بنا لی، اللہ نے، ولدن، کوئی اولاد، اور وہ ڈرائے ان کو جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کوئی اولاد ہے۔ یہ اتنی بری بات ہے، جو کوئی بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ جیسے کرسچینز کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا، اسی طرح عزیر علیہ السلام کو کچھ ایسی گروپ ہے یہودیوں میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اہل مکہ بھی، انہوں نے بھی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان لوگوں کے لیے بھی ڈراوے ہیں، ما نہیں لہم، انہیں بھی اس کا، من علم، کوئی علم، ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا اولاد ٹھہرا رہے ہیں ان کو کچھ علم نہیں ہے، ولا، اور نہ، لآبائہم، ان کے آباء و اجداد کو۔ اور یہ لوگ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سنا ہے اپنے آباء و اجداد سے، اپنے باپ داداؤں سے یہ سنتے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہ ان کو کوئی علم ہے نہ ان کے آباء و اجداد کو۔ کبرت، بہت بڑی ہے، کلمتاً، بات، تخرجو، جو نکالتے ہیں، من افواہہم، ان کے منہوں سے، ان نہیں، یقولون، وہ کہتے، الا، مگر، کذباً، جھوٹ۔ نہ ان کو علم ہے نہ ان کے آباء و اجداد کو۔ کہیں پر لکھا ہے تو لے کر آؤ، کسی کتاب میں ہے، کسی نبی نے آپ کو یہ بتایا، کچھ ایسے صحیفے ہیں آپ کے پاس، کیا ہے پروف جو تم یہ کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو صرف منہ کی باتیں ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا برا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا بیٹا ہے بولنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نہیں انہیں کوئی علم اس کا، مطلب دوسرا تو شاید علم ہوگا، پڑھے لکھے ہیں، اچھے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں یا پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جو بھی ہے، لیکن اس کا علم نہیں ہے ان لوگوں کو۔ سورہ مریم میں آئے گا، آسمان پھٹ جاتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، پہاڑ پھٹ جاتے ہیں اس بات کو سن کے، اتنی بری بات ہے یہ ایول بات ہے۔ جو کرسچینز کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، کرسمس کو ڈسمبر 25 کو پیدا ہوئے ہیں، ہم انجانے میں ان کی بات کو صحیح کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میری کرسمس، میری کرسمس، تو یہ ایول بات ہے۔ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، اور ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، میری کرسمس۔ حدیث قدسی میں آتا ہے مجھے گالی دیتا ہے انسان جو میرا بیٹا ٹھہراتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے۔ تو مومن کبھی بھی کیئرلیسلی بات نہیں کرنا چاہیے،
اور اسی طرح جس بات کا ہمیں علم نہیں ہے اگر کوئی ہمیں بتاتا ہے تو پھر ان کو کچھ نہیں کہنا ہے، کبھی ان کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا ہے کہ ان کو بڑا پتہ ہے، یہ بڑے آئے ہیں، یہ بڑے عالم ہیں، اس طرح کی باتیں کبھی نہیں کہنا۔ آیت 6 فَلَعَلَّكَ پس شاید کہ آپ باخعٌ ہلاک کرنے والے ہیں نفس کا اپنی جان کو علی آثارہم ان کے پیچھے، ان اگر لم نہ یؤمنوا وہ ایمان لائیں بہذا ساتھ اس الحدیثی کلام کے اسفاً غم کے مارے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ افسوس نہ کیجئے۔ ایسی باتیں قرآن میں 15 بار آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہا ہے اتنا رنج نہ کریں، اتنا رنج کریں گے تو اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے۔ ستانے والے تھے ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، ان کی تڑپ تھی کہ یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں، برے انجام سے بچ جائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کو کون سے دن بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، کون سے ایسے دن ہیں جہاں رنج ہوا تھا آپ کو؟ سجدے میں جب تھے تو ابو جہل نے آ کے پیر رکھ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، وہ تھا، یا پھر ایک نے اوجڑی ڈال دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طائف میں گیا تھا لیکن ایک بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میں ان کو آگ سے بچا نہیں سکا۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کتنی مشکلیں اٹھائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کر، کیسے مارا تھا ان کو، کتنی اذیت دی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کیا تھی؟ وہ لوگ ایمان لے کر آئے تو ان کو اتنا غم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ غم نہ کریں، کیونکہ انسان کو جب زیادہ غم آ جاتا ہے، روگ کہتے ہیں نا، روگ لگ جاتا ہے تو جان ختم ہو جاتی ہے اس روگ کے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، اہل مکہ سے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم کیوں اتنا تنگ کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھو کتنے یہ افسوس زیادہ ہیں، تم پلٹ آؤ، ایمان لے کر آؤ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اللہ کے بارگاہ میں کتنا بڑا مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ دین کے لیے کوئی بھی خیرخواہی کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو تسلیاں دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اگر کوئی دکھے ایسے کہ کوئی اس بات سے غم کر رہے ہیں کہ دین کے طرف نہیں آ رہے ہیں یا برے انجام سے دوسروں کے ڈر رہے ہیں تو ان کو کمفرٹ کریں، ان کو تسلیاں دیں۔ اور پھر غم اپنے ذات کے لیے نہیں ہونا چاہیے، میں اتنی دفعہ کہتی ہوں بات نہیں مانتے، میں اتنا سمجھاتی ہوں ایسا نہیں کرتے ویسے نہیں کرتے، میری بات نہیں سنتے، تو اپنے ذات کے لیے فکر نہیں کرنا ہے۔ دین کے دعوت میں ہمیشہ غم اور فکر ساتھ ہونا چاہیے۔ غم اور غصہ مل جائے گا تو پھر وہ فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو ایسے ہی ہیں، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو ان کو آپ چھوڑ دیجئے، غم نہیں کیجئے۔ اور اس کا جواب آیت 7 میں آیا ہے کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ انا بے شک ہم جعلنا بنایا ہم نے ما اس کو جو علی الارضی زمین پر ہے، زینتاً زینت، لہا اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں، ایہم کون سا ان میں سے احسن زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل میں۔ اس دنیا کو خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ نے، خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ کے طرف نہ جانے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ راستے میں کیا ہے ہمارے؟ دنیا کی چمکاہٹ، دنیا کے کاموں میں اٹریکشن ہے، دلچسپی ہے، بس دنیا کی تختی لٹکی ہوئی ہے ہمارے گلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ہم نے زمین پر زینت رکھ دی ہے۔ زینت مطلب اٹریکشن، خوبصورتی۔ تو سورہ کہف کا مین تھیم ہے یہ
دنیا کی چمکاہٹ، چمک دھمک کیا کرے گی؟ آخرت کو بھلا دے گی۔ تو انسان کیا ہوتا ہے؟ اس میں کھو جاتا ہے، اسی کی باتیں، اسی میں دلچسپیاں ہیں، اس کو دیکھا لے لیا، اس کو دیکھا لے لیا، ایسے برانڈز، ایسی چیزیں، ایسے گھر۔ تو یہ بڑی رکاوٹیں ہیں اللہ کے طرف جانے کے لیے۔ تو یہ چیزیں ملی کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا تاکہ ہم آزمائیں، آزمائش کے لیے ہے یہ چیزیں۔ اب اس کا ایک ایگزامپل ہے، اگر کسی نے آپ کو 1 تولہ سونا دیا اور کہا کہ یہ تم رکھ لو، تو کیا ہوتا ہے؟ بہت خوشی ملتی ہے، اچھا چلو مجھے 1 تولہ سونا مل گیا۔ اور ایک آتا ہے آپ کو 5 تولے کا ایک کچھ ہار، کچھ گولڈ ایسا دے کر چلا گیا، تو اور خوشی، ارے 5 تولے آ گئے میرے پاس۔ اب کوئی آئے اور کہہ دے کہ میں تمہارے پاس یہ 5 تولے سونا رکھ رہی ہوں، دیکھتی ہوں تم کیا کرو گی، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی کیا سوچ ہوگی؟ خوشی ملے گی؟ آپ سے وہ کہہ دے کہ چلو میں دیکھتی ہوں تم اس کی حفاظت کیسے کرو گی، تم اس کو کتنے دن تک اس کی حفاظت کرو گی، تو کیا ہوگا؟ خوشی نہیں ملے گی، گھبراہٹ ہوگی، سوچیں گے کہ ہم اس کو کیسے سنبھالیں، کیا کریں اس کو۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دیا ہے، وہ ریلیکسڈ ہے۔ جو بھی ہے، آزمائش صرف مال کی نہیں ہے، جو بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، آنکھیں دیے، کان دیے، صحت دی ہے، جوانی ہے، زندگی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ہر چیز آزمائش ہے، امتحان ہے۔ جائز نعمتیں بھی آزمائش ہیں، بیوی، شوہر، بچے، مال، جائز مال، ہر چیز آزمائش ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ کون سا ان میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آزمائش کے لیے ہے، دیکھنے کے لیے ہے کہ تم کرتے کیا ہو۔ تم ان انٹریکشنز میں کھو جاؤ گے، اس دنیا میں کھو جاؤ گے، خود کو بھول جاؤ گے، اللہ کو، آخرت کو، سب بھول جاؤ گے، یا پھر ان سب کو لے کر چلو گے۔ کینڈل ہم جلاتے ہیں تو گول کیا ہوتا ہے؟ پروانہ گھومتا رہتا ہے، موت۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اسی آگ میں جا کے جل جائے گا، وہ بس گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، قریب جاتا ہے اور بس ختم، خسارہ ہے اس میں۔ وہ بس اس لائٹ کو دیکھ کے اٹریکٹ ہو کے چلا جاتا ہے، خود کو برباد کر لیتا ہے۔ تو کیا بات ہے یہاں پر؟ جو دنیا میں کھو گیا، اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے اس کو لے کر ساتھ چلنا ہے، قیامت کے لیے کوششیں کرنی ہے، اس کو بھول گئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمائش ڈالی ہے، اس امتحان میں فیل ہو گئے، دنیا کے طرف ہی چلے گئے، کوئی فکر نہیں آخرت کی، اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مان رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ دنیا کی چمک دمک یہیں ختم ہو جائے گی۔ پھر بعد میں آخرت میں اندھیرے ہیں، وہاں پر کیسے روشنی ملے گی؟ تو جو دنیا میں اللہ کو نہیں بھولے گا، اس دنیا کی آزمائش سے جو اللہ تعالیٰ کو پالے گا، اس کے لیے پھر آخرت میں روشنی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس دنیا کی نعمت کو لے کے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَائِلُونَ البتہ بنانے والے ہیں، ماں اس کو جو علیہا اس پر ہے، سعیداً میدان، جروزاً چٹیل۔ تو دنیا کے چمک دھمک میں کھو گئے ہو تو پھر آخرت آنی ہے، یہ دنیا برباد ہونی ہے، سارے اٹریکشنز ختم ہو جائیں گے اور سب کچھ مٹ جائے گا، ایک چٹیل میدان بن جائے گا، کچھ نہیں باقی رہے گا۔ بڑی بڑی عمارتیں، یہ لائٹیں، یہ جو بھی چیزیں جو اب تو کیسی ہو گئی ہے دنیا، کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے، اس طرح کی عمارتیں، اس طرح کی چیزیں سب بکھر جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے۔ کتنا بھی بڑا گھر ہے، کتنا بھی چھوٹا ہے، سب چورا چورا ہو جائے گا۔ اونچوں کو نیچا، نیچوں کو اونچا کرنے والی ہے قیامت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک دن سب کو چھوڑ کے جانا ہے،
کیونکہ یہ تو جھوٹی ہے، فنا ہونے والی ہے، اس کا ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، جب یہ آ جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گی۔ جو اصل چیز ہے، جو سچی چیز ہے، اس سے محبت کریں گے تو پھر سچی خوشیاں ملیں گی۔ یہاں پر جروزن ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ چٹیل۔ ایک درخت سے فائدہ اٹھا کے، اس کے پھل کھا کے، اس کو یوز کر کے، پھر بعد میں اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، پورے اس کے جڑ سے نکال دیا جاتا ہے، اس کو جروزن کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے چٹیل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں غار والوں کا قصہ سٹارٹ ہوگا۔ کوشش کیجئے سورہ کہف کی کوئی بھی کلاس مس نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا